اس میں بخاری شریف میں اور کئی کتب حدیث میں ایک روایت کئی دفعہ امام بخاری کا جو طریقہ ہے مختلف عناوین کے تحت انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک عورت تھی اور یہ حبشی خاتون تھی اور یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ تو اس کا ذکر ہے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کانت سوداء تقم المسجد، ایک حبشی خاتون تھی، بڑھیا تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کنیز تھی اور بکتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچی اور کوئی اس کا خاندان نہیں تھا، آزاد کر دی گئی، تو پھر وہ مسجد صاف کرتی تھی، تقم المسجد، مسجد کی صفائی اور اس کی جھاڑو دیا کرتی تھی۔ فتوفیت لیلا، ایک رات وہ فوت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تھے اور یہ پیچھے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بموتها، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا بتایا گیا، لیکن صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس کو رات کو ہی، چونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، تو اس کو صحابیات نے غسل دیا اور صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دی رات کو ہی۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رات کو اس طرح ہوا، تو آپ نے فرمایا الا آذنتمونی بہا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے وہی عرض کیا کہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، تو حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں پہ ہے۔ تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ فخرج باصحابہ فوقف علی قبرها، حضور صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ گئے، اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس انداز میں حضور نے صفیں بنوائی، فکبر علیہا والناس خلفہ، پھر حضور نے تکبیریں کہیں جنازے کی طرح اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، یعنی صفیں جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس طرح، ودعا لہا، پھر حضور نے اس خاتون کے لیے دعا فرمائی، ثم انصرف، پھر آپ واپس تشریف لائے۔ یہ الفاظ ہیں ابن ماجہ اور طبرانی کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی صفائی کی نسبت سے اس کی قبر پر بھی جنازہ پڑھا ہے۔ ویسے جو قبر کا جنازہ ہے ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ قبر پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے امام صاحب کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 دن تک قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، خصوصاً جو ولی رہ گیا ہو، بیٹا ہے یا بھائی ہے قریبی، تو اسے قبر پر جنازہ پڑھ لینا چاہیے اگر 3 دن کے اندر آ گیا۔ لیکن باقی ائمہ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور کا وصال ہوا تو اپنے وصال سے 13 دن پہلے حضور نے جو آخری سفر فرمایا ہے، گھر سے باہر گئے ہیں، تو آپ شہداء احد کے مزارات پر گئے اور اس دن بھی حضور نے ان کا جنازہ پڑھا باقاعدہ، جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وقت تقریباً 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا اور 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے، تو یہ 7-8 سال بعد حضور نے جنازہ پڑھا۔ تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو حضور کی خصوصیات میں سے، لیکن باقی ائمہ اس کو حضور کی عمومی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے اپنے اپنے استدلالات کا۔ تو بہرحال 3 دن کے اندر تو فقہ حنفی کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں حضور نے دوسری صبح ہی اس خاتون کا جنازہ پڑھا اور اس کا یہ اعزاز اسے مسجد کی صفائی کی وجہ سے عطا ہوا، مسجد کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا۔